الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اور سائنس سے متعلق کچھ اہم نکات رکھنا چاہوں گا۔ سائنس اپنی حقیقت کے اعتبار سے عین اسی علم فطرت کا ظہور ہے جس کی خبر پیشگی طور پر قرآن مقدس میں ان الفاظ میں دیا گیا ہے: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 ہے۔ سائنس کی ماڈرن ریسرچ کی روشنی میں یونیورس کی جو نئی تصویر بنی ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے ماڈرن سائنسی ریسرچ گویا کتاب الہی کے اشارات کی تفصیل ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی دلیل بھی۔ یہاں مختصر طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق کائنات کی ابتدا تقریباً 13.8 بلین سال پہلے ہوئی۔ اس کے بعد مختلف تدریجی انقلابات سے گزرتے ہوئے وہ اپنی موجودہ حالت تک پہنچی ہے۔ اس پورے سفر کی تفصیل اس موضوع کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو محسوس طور پر کسی سائنسی پلانیٹریم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسی مطالعہ بتاتا ہے کہ 13.8 سال پہلے خلا میں ایک سپر ایٹم ظاہر ہوا جس کو لوگ بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ ان تمام ذرات پارٹیکلز کا مجموعہ تھا جو موجودہ کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ گویا موجودہ پوری کائنات ایک بہت بڑے فٹ بال جیسے گولے کی صورت میں شدت کے ساتھ آپسی طور پر چمٹی ہوئی تھی۔ اس گولے کے تمام ذرات بے حد طاقتور کشش کے ساتھ ایک دوسرے سے داخلی طور پر جڑے ہوئے تھے۔ معلوم طبیعتی قانون کے مطابق یہ ناممکن تھا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیرونی سمت میں سفر کریں۔ اس وقت اس سپر ایٹم کے اندر نہایت طاقتور دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس دھماکے کے فوراً بعد سپر ایٹم کے ذرات بکھر کر تیزی سے بیرونی سمت میں سفر کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ ذرات وسیع خلا میں مختلف مجموعوں کی صورت میں اکٹھے ہو گئے۔ انہی مجموعوں سے خلا میں پائی جانے والی وہ دنیایں بنیں جن کو ستارہ، سیارہ، کہکشاں، شمسی نظام، زمین اور چاند جیسے الفاظ میں بولا جاتا ہے۔ سپر ایٹم کا یہ دھماکہ بیک وقت دو چیزیں ثابت کرتا ہے۔ ایک کہ یہاں یونیورس سے الگ ایک طاقتور ہستی پہلے سے موجود تھی جس نے اپنی ارادی مداخلت کے ذریعے یہ غیر معمولی واقعہ کیا۔ سپر ایٹم کے ذرات داخلی رخ پر سفر کے بجائے بیرونی رخ پر سفر کرنے لگے۔ اس واقعے کا دوسرا عظیم پہلو یہ ہے کہ دھماکہ، ایکسپلوشن، ہمیشہ تخریبی نتائج کا سبب بنتا ہے۔ پٹاخے سے لے کر بم تک ہر دھماکہ بلا استثناء یہی خاصیت رکھتا ہے، مگر سپر ایٹم کا دھماکہ استثنائی طور پر غیر تخریبی تھا۔ اس نے مکمل طور پر صرف صحت مند اور تعمیری نتائج پیدا کیے۔ یہ استثنائی واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا خالق لامحدود قدرت کا مالک ہے۔ وہ یہ استثنائی اختیار رکھتا ہے کہ واقعے کے ساتھ نتائج پر مکمل کنٹرول کر سکے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ ہماری کائنات ایک پھیلتی ہوئی کائنات، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ وہ غبارے کی مانند مسلسل طور پر بیرونی سمت میں پھیل رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات ایک متعینہ آغاز ہے
کائنات کا ایک متعین آغاز ہے۔ اگر کائنات ابدی ہوتی تو اپنی اس پھیلتی ہوئی نوعیت کے بنا پر اب تک ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ ثابت ہونا کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی آغاز کرنے والا ہے۔ ایک غیر موجودہ چیز کا آغاز اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس سے پہلے کوئی موجود ہو جو اپنے ارادے سے اس کا آغاز کر سکے۔ کائنات میں ایسے بے شمار شواہد ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کا منصوبہ ساز اور اس کا ناظم صرف ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ناظم ہوتے تو یقینی طور پر کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر زمین اور سورج کا فاصلہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ یہ فاصلہ مسلسل طور پر اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ اگر اس فاصلے میں تبدیلی آ جائے تو اس کے مہلک نتائج پیدا ہوں گے۔ مثلاً اگر یہ فاصلہ بڑھ کر 20 کروڑ میل دور ہو جائے تو زمین میں اتنی ٹھنڈک پیدا ہوگی کہ پانی اور تمام زندگی، حیوانات، انسان سب جم جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ فاصلہ کم ہو کر 5 کروڑ میل ہو جائے تو زمین پر اتنی گرمی پیدا ہوگی کہ تمام چیزیں جل کر ختم ہو جائیں گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج اور زمین دونوں کا خدا ایک ہے۔ اگر دونوں کے خدا الگ الگ ہوتے تو دونوں الگ الگ اپنی مرضی چلاتے اور پھر یقینی طور پر یہ فاصلہ گھٹتا بڑھتا رہتا، اور اس بے قاعدگی کی بنا پر زمین پر انسانی تہذیب کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ نامعلوم حد تک وسیع کائنات میں ہمارا زمینی سیارہ ایک نادر استثناء ہے، ایکسیپشن جس کو کہتے ہیں۔ یہاں پانی اور ہوا اور نباتات جیسی ان گنت چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہیں، جبکہ وسیع خلا میں معلوم طور پر کوئی بھی ایسی دنیا موجود نہیں جہاں بقائے حیات کا یہ سامان پایا جاتا ہو۔ یہ استثناء بتاتا ہے کہ یہ دنیا محض بے شعور مادہ کے ذریعے نہیں بنی، بلکہ وہ ایک باشعور ہستی کا تخلیقی کرشمہ ہے۔ اگر وہ محض مادی قوانین کے بے شمار تعامل کا نتیجہ ہوتی تو کائنات میں بہت سی ایسی زمینیں ہوتی، نہ کہ صرف ایک ایسی زمین۔ ہماری دنیا کی ہر چیز انتہائی حد تک بامانی ہے۔ چیزوں کی معنویت یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ دنیا ایک باشعور تخلیق کا نتیجہ ہے۔ کوئی دوسرا نظریہ اس حکمت اور معنویت کی توجیہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً زمین کے سائز کو لیجئے۔ زمین کا موجودہ سائز تقریباً 25,000 میل کی گولائی میں ہے۔ یہ سائز بے حد بامانی ہے۔ اگر یہ سائز 50,000 میل ہوتا تو زمین کی کشش اتنی زیادہ بڑھ جاتی کوئی انسانی جسم کی بڑھوتری کو روک دیتی۔ اس کے بعد زمین پر صرف ایک بیتے کے آدمی دکھائی دیتے۔ اس کے برعکس اگر زمین کا سائز گھٹ کر 12,000 میل ہوتا تو اس کی قوت کشش اتنی کم ہو جاتی کہ وہ انسانی بڑھوتری کو روک نہ سکتی۔ انسان کا قد تاڑ کی طرح لمبا ہو جاتا۔ اس کے سوا اور بے شمار قسم کے غیر موافق حالات پیدا ہوتے جو انسان کی تمام ترقیوں کو ناممکن بنا دیتی۔ مذکورہ پہلوؤں پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس دنیا کا یہ کریٹر ہے اور یقینی طور پر صرف ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے جو انتخاب ہے وہ با خدا کائنات یعنی یونیورس وتھ گاڈ اور بے خدا کائنات یعنی یونیورس وداؤٹ گاڈ میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے حقیقی انتخاب با خدا کائنات یونیورس وتھ گاڈ اور غیر موجود کائنات یعنی نو یونیورس ایٹ آل میں ہے۔ یعنی اگر ہم خدا کے وجود کا انکار کریں تو ہم کو کائنات کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ چونکہ ہم کائنات کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خدا کے وجود کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں ہمارے لیے دوسرا ممکن انتخاب موجود نہیں ہے۔ سمجھدار کے لیے یہ ایک دلیل ہی کافی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے ہزاروں دلیلیں بیکار ہیں۔